سورۃ الماعون سے آغاز کریں گے. یہ بھی مکی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جزا اور سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو جو شخص بدلے کے دن کو جھٹلائے گا اس کے اندر ایک خرابی ضرور آئے گی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. فذلک الذی یدع الیتیم، ایسے بدبخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کی پشت پناہی کرنے کی بجائے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوگا وہ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائے گا. جس کا آخرت پہ یقین ہوگا نا وہ یہ کام کرے گا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرے تاکہ آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے. جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. تو آخرت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے واپس لے سکتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں. لوگوں کو کیسے ابھارے گا؟ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا یار غریبوں کی مدد کرو، تو لوگ کہیں گے تو نے بھی تو اتنا مال جوڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے وہ افینسو موڈ میں آ جاتا ہے. الٹا لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی نہ خرچ کر دو، کچھ سنبھال کے بھی رکھا کرو. ایک تو ایکسٹریم رویہ ہے نا کہ آپ سب کچھ دے دیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ اتنا بندہ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ. تمہارا ایٹیچیوڈ درمیانہ ہونا چاہیے. فویل للمصلین، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ بڑا گہرا جملہ ہے. اس میں یہ بھی چیز امپلائڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہو. ایک تو وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے. ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں. نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں. جو سورہ نساء میں ہے کہ جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی. تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کر رہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے. نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو. اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور ایک بہت بڑا عیب الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں. نمازوں میں بھی باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا. بولے اعوذ باللہ تعالی.
بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ اتنا گرا ہوا ان کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ عام استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً نہیں دیتے، جو کہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ آقا ایک اگلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آگ روشن کرنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا، ماچس تو نہیں ہوتی تھی، پتھر کے ذریعے کنکریوں کے اس میں سے یعنی رگڑ کھا کے جو چنگاریاں نکلتی تھیں اس کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو پھر لوگ جس نے آلریڈی آگ جلائی ہوتی تھی اس سے جا کے آگ مانگ کے لے کے آتے تھے، جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جو لوگ یہ حقہ پینے والے لوگ ہیں وہ کسی سے جا کے وہ لے آتے ہیں وقتی طور پہ کوئلہ سلگھانے کے لیے، تو اگلے زمانے میں یہ عاریتاً چیز مانگی جاتی تھی، تو وہ یہ بھی نہیں دیتے۔ کسی کا گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے، مرچیں ختم ہو گئی ہیں، دھنیا نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، اب یہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا پیاز کتنا سارا چاہیے ہوتا ہے کسی کو، نمک کتنا سارا، تو اتنا گرا ہوا کریکٹر ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہی دے گا نا جس کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر ملنا ہے، اور واللہ اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد اجر ملتا ہے، پھر آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں یہ میں سٹور کر رہا ہوں، کام تو اسی نے آنا ہے نا،